بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت عوام میں خانہ کعبہ کی حرمت کو لے کر ایک عجیب سی بے چینی اور پریشانی دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والی خانہ کعبہ کی لائیو براڈ کاسٹنگ کے دوران خانہ کعبہ کے چاروں اطراف میں کھینچی جانے والی ایک عجیب و غریب قسم کی دیوار ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کے گرد کھینچی جانے والی یہ دیوار کوئی عام سیمنٹ اور بجری سے بنی ہوئی دیوار نہیں ہے، بلکہ ایک خاص میٹیریل سے بنائی گئی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو خانہ کعبہ کے گرد کھینچی جانے والی اس دیوار کی حقیقت سے ناواقف ہے، شدید پریشانی اور انتشار کا شکار دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس میں مختلف قسم کے سوالات گردش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کورونا کے دور میں بالکل اسی طرح کی دیوار مکہ مکرمہ کے گرد بنائی گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ کیا پھر کورونا آنے والا ہے جو خانہ کعبہ کے گرد ایسی دیوار کھینچ دی گئی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سعودی حکومت کی خفیہ کوشش ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے دور رکھا جا سکے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فلسطین میں ہونے والی یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ سے کوئی تعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے گرد بنائی جانے والی اس دیوار کی اصل حقیقت سے آپ کو مطلع کریں گے، تاکہ لا علمی میں کی جانے والی کسی بھی بات سے خانہ کعبہ کی حرمت متاثر نہ ہو۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلا کعبہ بنایا گیا، وہ آسمانوں پر فرشتوں کے لیے ایک عبادت گاہ کے طور پر بنایا جانے والا کعبہ تھا، جسے قرآن پاک میں بیت المعمور کے نام سے پکارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی عبادت کرنے والے معصوم اور گناہوں سے مبرہ فرشتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس وقت یہی بیت المعمور آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت کا مرکز تھا۔ اس وقت زمین پر کوئی خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر عین اس مقام پر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت موجود ہے، جس کے عین اوپر بیت المعمور موجود ہے۔ یعنی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق اللہ کے حکم سے طواف کعبہ ادا کرتی ہے، اور عین اسی جگہ آسمانوں پر بھی بیت المعمور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا گھر یا اس کی عبادت گاہ موجود ہے، جس کا طواف اور عبادت فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس جگہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تو ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی عمارت بنائی، جو اللہ کے حکم سے اس کے ماننے والوں کے لیے عبادت کی جگہ ٹھہرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا طواف اور عبادت کی جانے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد سے بنایا جانے والا اللہ تعالیٰ کا گھر ایک لمبے عرصے تک اسی شکل میں لوگوں کی عبادت کا مرکز بنا رہا، جس شکل میں حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح کی وجہ سے اس عمارت کو نقصان پہنچا، اور جب طوفان نوح ختم ہوا تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی جگہ پر مٹی ایک اکٹھی کی گئی شکل میں موجود ملی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں بھی اپنے اس گھر کی جگہ کو بے نشان نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں دوبارہ از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم سنائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور جس جگہ مٹی اکٹھی موجود تھی وہاں سے کھدائی کا آغاز کیا۔ مسلسل کھدائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی وہی بنیادیں ظاہر ہو گئیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی جانے والی خانہ کعبہ کی یہ عمارت آج کی موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت سے بہت مختلف نظر آتی تھی۔ آج موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت ایک چوکور کیوب کی شکل میں نظر آتی ہے، جبکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ ایک مستطیل شکل میں تھا، اور اس کی چھت نہیں تھی۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے اندر داخل ہوا جاتا تھا، جبکہ دوسرے دروازے سے باہر نکلا جاتا تھا۔ ایک لمبی مدت تک کعبہ کی یہی عمارت موجود رہی،
اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اس کے گرد چکر لگاتے رہے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ تمام الہامی مذاہب کے لیے بہت محترم اور مقدس عمارت سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلسل بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا تو خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اس دور میں قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تمام دیکھ بھال قریش کے حوالے تھی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں بھی قریش اور قبیلوں نے حرمت کعبہ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ صرف جائز کاموں سے حاصل کردہ آمدنی کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا، اور ناجائز راہ سے حاصل ہونے والی حرام کمائی کو اس مقصد کے لیے استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی تو قریش کے پاس موجود حلال ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی خانہ کعبہ کی تعمیر پر خرچ ہو چکی تھی، لیکن ابھی خانہ کعبہ کا کچھ حصہ زیر تعمیر تھا۔ اکابرین مکہ نے حلال آمدنی کے ختم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر فوری طور پر روک دی، اور جہاں تک خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر ہو چکی تھی اسے ایک چوکور عمارت کی شکل میں ڈھانپ دیا۔ یہ بالکل اسی شکل میں خانہ کعبہ کی عمارت بن چکی تھی جس شکل میں آج یہ موجود ہے۔ وہ جگہ جسے تعمیر روکنے کی وجہ سے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا وہ آج کل حتیم کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیم کے اس حصے کو خانہ کعبہ کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے، اور وہاں نوافل ادا کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا خانہ کعبہ میں نوافل ادا کرنے کا ثواب ہے، اور دوران طواف اس حصے کو طواف میں شامل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر غلاف کعبہ چڑھایا گیا اور مزید ترامیم کی گئیں، لیکن ان سب باتوں میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ خانہ کعبہ کی حرمت متاثر نہ ہو۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد جب بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ میں طواف کعبہ اور دیگر عبادتیں اسی طریقے سے جاری رہتی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں تعمیر بھی جاری رہتی ہے، یعنی کسی بھی وقت خانہ کعبہ کو عبادت کے لیے بند نہیں کیا جاتا۔ کورونا کے زمانے میں جب سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز پر پابندی کے ساتھ ساتھ مسجد میں نمازیوں کے جانے پر پابندی لگائی گئی تو اس وقت ایسی دیوار خانہ کعبہ کے گرد کھینچ دی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک فاصلے تک محدود رکھا جا سکے۔ لیکن اب اس دیوار کے کھینچنے کا کیا مقصد ہے اور یہ دیوار اس عجیب و غریب قسم کی کیوں بنائی گئی ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کے گرد بنائی جانے والی یہ دیوار اس لیے اس طرح بنائی گئی ہے کہ یہ کوئی مستقل دیوار نہیں ہے بلکہ ایک عارضی رکاوٹ ہے جو کہ خانہ کعبہ کے گرد کھڑی کی گئی ہے، اور یہ رکاوٹ اس وقت کورونا یا کسی اور وبائی مرض کی وجہ سے نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ سعودی عرب کی حکومت کی کوئی خفیہ سازش ہے یا اس کا تعلق فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ سے ہے، بلکہ اس عارضی رکاوٹ یا عارضی بنائی جانے والی دیوار کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت صحن حرم میں خانہ کعبہ کے ارد گرد مرمت کا کام جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد جب بھی کوئی مرمت کا کام کیا جاتا ہے تو ایسی دیوار یا عارضی آڑ پہلے بھی خانہ کعبہ کے گرد لگائی جاتی تھی۔ دوستو، اس وقت اگر دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ منٹوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کے گرد لگائی جانے والی اس عارضی دیوار کی حقیقت چند لمحوں میں دنیا تک پہنچ چکی تھی، جو اہل ایمان کے لیے خاصی پریشان کن ثابت ہو رہی تھی۔ سعودی حکومت کی طرف سے بنائی جانے والی اس دیوار کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس مرمت اور کنسٹرکشن کے کام میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور دیگر مشینری کی وجہ سے نمازیوں کے آرام اور سکون میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اور نہ ہی ان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پر کوئی لفظ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔